گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی صدق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے، یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصدیقین یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے مرید، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کے درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ آپ کے استاد اور آپ کے پیر و مرشد، کیونکہ آپ کشف المعجوب پڑھتے ہیں، جو بھی کشف المعجوب پڑھتا ہے وہ آپ کا مرید، آپ کا طالب اور آپ کا شاگرد ہے۔ اس میں داخلہ لیں، اس قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے عبد الخالق صاحب گاڑی لے کے آتے ہیں گلشن راوی سے، اور بھی کوئی شخص اگر یہ عمل کرنا چاہے تو اللہ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے علاقے سے گاڑی لے کے آیا کرے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ اگر کوئی کسی کو لے کے آتا ہے تو وہ بھی اللہ کو لے کے آتا ہے، اس کا اندازہ خود کرتا ہے۔ اگر 10 لوگ لے کے آیا تو 10 لوگوں کی صحبت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں خود بخود چلا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ
वमन वालहू वाज़म इस्महू तम बुरानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब वजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। सीख दे उत्ते मक्खन पकाना यारो डाढा ही औखा काम है ते नेज़े दी नोक दे उत्ते कुरान पढ़ना यारो सखी हुसैन का काम हुसैन का काम है। हज़रत दाता अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल माजूब के सफ़र नंबर 155 में लिखते हैं, सखी हुसैन का एक वाक़या लिखते हैं। फरमाते हैं एक हाजतमंद आ गया आपकी बारगाह में, उसने कहा इमाम हुसैन मैं बड़ा ज़रूरतमंद। आपने फरमाया बैठ जाओ, अभी कुछ आता है, कुछ आने वाला है हमारा, अभी कुछ आता है तो हम आपको देते हैं। थोड़ी देर बाद 5 अशरफियों की थैलियां आई तो आपने उसकी खिदमत में पेश की। दाता अली फरमाते हैं तो इमाम हुसैन ने फरमाया हमें माजूर समझना, हमें नहीं पता था कि इतना थोड़ा आ रहा है, वरना हम तुमसे इतना इंतजार ना करवाते। हम अहले बला में से हैं, ये जो है कबूल कर लो, हम अहले बला में से हैं। दाता अली रहमतुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा। आज का हमारा सबक, ये दर्स भी है, सबक भी है। कश्फुल माजूब को बुजुर्गों ने लिखा कि ये पढ़ाए बगैर नहीं पढ़ी जा सकती, कोई पढ़ाने वाला इसका हो तो ये दिल में उतर जाती है। अल्लाह करे कि मैं जो कहता हूँ हज़रत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम से आपके दिल में ऐसे ऐसे बुजुर्गों के जिक्र इसमें तज़किरे हुए हैं जिनके नाम हमने सुने ही नहीं थे। आज आगे प्लेट में देखें, आज के बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल्ला बिन खुबैक रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली रहमतुल्लाह अलैह के असलाफ में से, पहले बुजुर्गों में से। आज हमारा सबक नंबर 145, इससे पहले 144 सबक हो चुके हैं जो कमों में सारे नेट पे हैं। नेट का एड्रेस हमसे ले लें, नीचे लिखा हुआ है, सारे खोल के अपने सबक पूरे करें, अपने सबक पूरे करें। कश्फुल माजूब जब खुलती है तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की नजरें कायम हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया, नारे हजवेरिया। आज का दर्स शेख अब्दुल्ला बिन खुबैक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दिल का मुकाम। सारी गुफ्तगू हज़रत दाता गंज बख्श अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दिल की पाकीज़गी और दिल को लालच से पाक साफ करने के लिए की है। ढेर सारी नीयतें कर ले, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मोमिन की नीयत उसके अमल से ज्यादा बेहतर। इल्म दीन सीख रहा हूँ, इसको पढ़ के आगे पहुंचाऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने हुज्जतुल बिदा में फरमाया जो मुझसे सुन रहे हो हदीस पाक का मफहूम है, आगे पहुंचा दो, हो सकता है तुमसे बेहतर हो गया। ये सारी बातें जो आप यहाँ से सीख के जाते हैं इनको आगे भी जरूर बताया करें कि अल्लाह के नबी का हुक्म भी पूरा हो जाए और जो शख्स इस पे अमल करेगा आपको उसका सवाब भी मिलता रहे। लालच के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के पास एक जंगल हो सोने का तो उसकी ख्वाहिश और लालच का ये मुकाम होगा कि या अल्लाह 2 कर दे। अल्लाह से ना भी कहे तो वो कहेगा 2 कर दे, 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, इसको आप काने हो जाए। कनात क्या है? जो है बस उस पे राजी हो जाए। याद रखें हज़रत इमामुल औलिया फरमाते हैं ये जो अल्लाह ने आपके नसीब पे लिख लिया ये बढ़ नहीं सकता, जितनी मर्जी लालच कर लें, जो आपके मुकद्दर का है उस पे काने हो जाए। लालच को दिल से निकाल दें। लालच एक दहशत है, खौफ है, हर वक्त आप दहशत और खौफ में रहते हैं और जिस दिल में लालच होती है उस दिल में अल्लाह नहीं आ सकता, उस दिल में अल्लाह नहीं आ सकता। हदीस पाक का मफ़हूम आपने सुना, हज़रत दाता गंज बख्श अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब, ये शजरे याद कर लें। आप किन की औलाद हैं? आप वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा की तरफ से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं और वालिद की तरफ से इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, कमाल हस्ती है आपकी। शजरा नसब दाता गंज बख्श अली हज़वेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका शजरा नसब 8 वास्तों से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला, 7 वास्तों से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 8 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़री कौल आप फरमाते हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़री कौल आपने इस पे दिया। आप फरमाते हैं इमाम हुसैन ने फरमाया अशफकुल अखवानी अलैका दीनुका, तुम्हारा सबसे बेहतरीन भाई तुम्हारा दीन है। तुम्हारा सबसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है ना, तो इसी हवाले से क्या फरमाया
آپ کو ہم سب کو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی پوری امت کو کیا فرمایا کہ تمہارا سب سے مہربان بھائی تمہارا دین ہے۔ آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انسان کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور دین کی مخالفت میں انسان کی ہلاکت ہے۔ بہترین بھائی ہے نا، اپنے بھائی کی بات سنے گا تو آباد ہو جائے گا، اور اگر اپنے بھائی کی بات نہیں سنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ داتا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند شخص وہی ہوگا جو مہربان شخص کے حکم کی پابندی کرے گا اور اس کی شفقت کا خیال رکھے گا اور کسی حالت میں بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مہربان بھائی جو ہے کون؟ دین، جب اس کی بات سنے گا آپ فرماتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائے گا اور کامران ہو جائے گا، کیونکہ مہربان بھائی وہی ہوتا ہے جو آدمی کی خیر خواہی کرتا ہے اور شفقت اور مہربانی کا دروازہ کبھی اس پہ بند نہیں کرتا۔ دین ہم پہ شفقت اور مہربانی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ آپ سارے طالب علم دین سیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن حتلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن اسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد بھائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول، آپ فرماتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں اتنے نہ مشغول ہو جاؤ، اتنے نہ مشغول ہو جاؤ کہ ہلاک ہی ہو جاؤ، دین ہی ختم ہو جائے۔ اتنا رہو کہ ان کی ضروریات بھی اللہ کے لیے پوری کرو اور اپنے دینی معاملات کو بھی درست کرو۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں اس کے اتنا مشغول نہ ہو کہ اس کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ بنا لے۔ اگر یاد رکھ وہ اللہ کے دوست ہوئے تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی اولاد صالحین ہے تو پھر فکر نہ کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ صالحین کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کا وعدہ ہے میں صالحین کے نیچے بھی اپنا کرم رکھوں گا، اوپر بھی اپنا کرم رکھوں گا، کرم کے ساتھ ہی ان کو لے جاؤں گا۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں بس درس کی طرف بڑھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا برکت کے لیے ہوتی ہیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورائے آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناقصارہ پیر کامل رہنما، یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کتاب یہ کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ یہ کتاب اس کا ہاتھ پکڑ کے خالق ارض و سماوات کے ہاتھ میں دے دے گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کشف المحجوب اس لیے لکھی ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد طالب حق اور حق کی راہ تلاش کرنے والے کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہ رہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے، کامل مرشد ہے کشف المحجوب۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں کہ اس کو اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہے اس میں۔ اتنے 39 ابواب باب باندھے آپ نے، کھانے پینے کے، چلنے سونے اٹھنے پھرنے، نماز روزہ، ہر چیز کی آداب اس میں لکھی ہے، ہر چیز کی آداب اس میں لکھی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا شعر کہنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ نثر میں جائز ہے تو پھر شعر میں بھی جائز ہے۔
اگر کوئی بات ایسی ہے جو نثر میں آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ شعر میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ منسوب ہیں. حضرت آقا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ فرماتے ہیں کشف المغلوب سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. یہ کتاب طالب حق کے لیے کافی ہے. آپ صوفیزم کے مجدد تھے. صوفیزم جو صوفیہ کرام صوفیزم کے مجدد تھے آپ. اور اب آپ کی بخاری شریف آپ کی کشف المحجوب طریقت کی بخاری شریف ہے. بزرگوں نے کہا کہ کشف المحجوب شریف طریقت کی بخاری شریف ہے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے شہر کو روشنیوں کا مینار کہا. فرمایا کہ یہ شہروں کا کتب ہے. بڑی تعریفیں کی اولیاء اللہ نے. آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب تصوف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. لا تعداد بھٹکے ہوئے انسانوں کو حقیقت کا راستہ دکھا چکی ہے. کشف المحجوب درس توحید کی ایک بے مثال کتاب ہے. کشف المحجوب ایک تبلیغ کی بے مثال کتاب ہے. علامہ اقبال نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا آپ کی تبلیغ کے مشن سے، آپ کے تبلیغی مشن کے جمال سے فاروقیت کی یاد تازہ ہو. آپ نے برے صغیر میں اس طرح تبلیغ کی کہ لوگوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا. اس قدر خوبصورت علامہ اقبال نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا. آپ فرماتے ہیں آپ کے تبلیغی مشن کے جمال سے فاروقیت کی یاد تازہ ہو گئی. دین حق کی تبلیغ، دین حق آپ کی تبلیغ سے شہرت پذیر ہوا. برے صغیر میں ڈنکے بجنے لگ گئے اسلام کے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی تبلیغ کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم پہلے پیج پہ لکھی ہوئی ہے جس کا میں نے بالکل فارسی کا یہ میں نے ترجمہ پڑھا. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل قریب ہو جائیں. سبق نمبر 10 یعنی سبق، یہ ہمارا سبق ہے. ہم کشف المحجوب سبقن پڑھتے ہیں. ایک پیج کرتے ہم صفحہ نمبر 235 اور 236 پر پہنچ گئے ہیں. پچھلے صفحے بھی اپنے یاد کریں اور آگے سے بھی چلتے جائیں. 640 صفحے ہیں اس کے. ایک صفحہ پڑھتے ہیں ہفتے میں ایک بار. آپ اس صفحے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں. آج یہ عہد کریں کہ دل سے لالچ کو نکال دیں گے. دل اللہ کا عرش ہے، اس کو صاف کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ آئے گا. فرماتے ہیں اس میں سے ہر طرح کی لالچ کو، حسد کو، کدورت کو نکال دے، پاک کر لے. تو پھر جب یہ پاک ہو جائے گا، یہ برتن جب پاک ہو جائے گا تو اللہ پاک کی تجلی اور نور اس میں داخل ہو جائے گا. پھر تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر تجھے یہاں بیٹھ کے آسمانوں سے دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مقام کا رازدان. سبحان اللہ. کیوں؟ دل پاک ہو گیا، اللہ کا عرش بن گیا. اب جب آسمان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آسمان کے کارخانوں پہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو وہ بھی نظر آتے ہیں. تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مکان کا رازدان ہے. اللہ کرے ہم سارے واصف بن جائیں، حریم لا مکان کے رازدار بن جائیں. دیوار کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ان لوگوں کو تو آسمان کے آگے بھی نظر آتا ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے. آج کا موضوع اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت شیخ عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دل کا مقام. یہ بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے زمانے کے ہیں. آپ نے اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کو بڑے خوبصورت الفاظ سے یاد کیا. آپ کے الفاظ سنیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ تبع تابعین میں سے ہیں. صحابہ، تابع اور تبع تابع، یہ تیسرا، یہ تبع تابعین میں سے یہ بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان مشائخ میں سے ایک تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے. حضرت عبداللہ بن خبیک تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے. اور ہمیں کیا پیغام ہے؟ وہ میرے مریدین آپ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چلو. ورنہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بتائی گئی ہے کہ آپ بھی چلو کہ چلنے والے تھے. کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے؟ ان مشائخ میں سے ایک تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ اور ورع پر تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو زہد و تقویٰ اور ورع عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے داتا علی حجویری فرماتے ہیں حضرت خبیک رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ تقویٰ عطا فرمایا تھا. اس تقوی میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا تھا. شیخ ابو محمد ان کے بیٹے کا نام تھا. عرب میں نیت رکھنے کا آج بھی رواج ہے. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اچھا لگتا ہے. اللہ کے نبی کی قوم کی نقل کرنا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے کہ ابو محمد، جیسے میرے بیٹے کا نام آپ بھی رکھ سکتے ہیں، محمد ہے، واصف سے چھوٹا ہے جو، تو میں نے بھی اپنے ساتھ ابو محمد اصغر علی لکھوایا.
ابو محمد اصغر علی حجویری. تو آپ یہ لگوا سکتے ہیں بالکل یہ ثواب کی نیت سے. آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابو محمد عبداللہ بن خبیک ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طریق پر تھے. ان کی طرح کا زہد و تقوی یا اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا, جو انتہائی زاہد اور پرہیزگار مشائخ میں سے ہیں. انتہائی زاہد اور پرہیزگار مشائخ میں سے کیا تھا. داتا علی حجویری فرماتے ہیں حدیث کی روایت میں ان کا درجہ بہت بلند تھا. اتنے بڑے عالم تھے عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حدیثیں انہوں نے لی اپنی کتابوں میں انتہائی اعلیٰ درجے کی بڑے راویوں کے ساتھ. صحیح بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں اسی طرح حدیثیں ساری ہی صحیح ہوتی ہیں, چاہے وہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی حدیث صحیح ہے ہمارے لیے. کسی حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. یہ جرا بڑے اماموں کی ہے, انہوں نے اس کے درجے بنائے ہوئے ہیں صحیح حسن, یعنی یہ علم کی جرا ہے. لیکن یہ چھوٹے لیول کے ہم جیسے لوگ یہ جرا نہ کریں کہ یہ ضعیف ہے. اللہ نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کوئی بوڑھی ہو سکتی ہے. ضعیف سے مطلب ہے کہ جنہوں نے روایت کیا ان میں سے کوئی بندہ بوڑھا کمزور ہے, تو تب اس کو ضعیف کہا گیا. یہ ایک انہوں نے نشانی کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی کوئی بات ضعیف نہیں ہو سکتی. اس کو اس طرح آپ کلیئر کریں اور آگے چلیں. اب علم فقہ کیا, آپ یہ ساری باتیں سیکھتے جائیں, آپ خود ہی عالم بن جائیں گے. کشف الموجود دیکھیں نا, فرماتے ہیں نا کہ جس کا کوئی پیر کامل نہیں ہے پوری کشف الموجود پڑھ لے وہ خود ہی کامل ہو جائے گا. اور اگر کامل ہے تو کاملوں کا رہنما ہو جائے گا. ناقص ہے تو کامل ہو جائے گا. ہم ناقص بیٹھے ہوئے ہیں, ساری کامل ہو جائیں گے. اگر ہمیں کوئی کامل ہے تو وہ کاملوں کا رہنما ہو جائے گا. علم فقہ اس علم کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے مسئلے اخذ کیے جائیں. جیسے 4 بڑے امام گزرے ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں, باقی سب امام ان کے شاگرد ہیں. لیکن یہاں پر حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ان 4 اماموں کے علاوہ بھی فقہ کے بڑے امام گزرے ہیں, لیکن یہ 4 بڑے مشہور ہوئے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن خبیک جو ہے یہ حضرت سفیان ثوری کی فقہ کو فالو کرتے ہیں, ان کے مسلک پہ چلتے ہیں. اب آپ کو آگے سمجھ آئے گی. آپ فرماتے ہیں علم فقہ اور علم معاملات اور ان کے حقائق میں یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل پیرا تھے. ان حضرت سفیان ثوری کے تلامذہ یعنی ساتھیوں سے فیض یاب ہونے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرماتے ہیں شرف حاصل ہے. طریقت اور تصوف کے بارے میں ان کا کلام انتہائی نفیس اور بریک ہے. اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے, خراج تحسین پیش کیا حضرت عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کو. 1000 سال 1200 سال کم و بیش پرانے بزرگ جن کا آج یہاں ذکر ہو رہا ہے, اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء نے یہ کتاب یہیں بیٹھ کے لکھی ہے جہاں ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. آج آپ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ ان بزرگوں کو جانتے ہیں, ہم یہ بزرگوں کے قصے پڑھ رہے ہیں. آپ بڑے اطمینان اور دھیان سے ان کو سنا بھی کریں, ان کی ناموں کی برکتوں سے دعائیں مانگا کریں. آپ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش فرمایا. آپ نے فرمایا لالچ کی مذمت. آپ نے لالچ کی مذمت فرمائی. آپ اس کو یوں سمجھیں, میں تھوڑا سمجھاؤں گا تو آپ کو پھر آگے آسانی ہو جائے گی. بزرگوں نے فرمایا کہ کشف الموجود کو آپ نے لائن بائی لائن پڑھنا ہے, ورنہ مفہوم سمجھانا بڑا آسان ہے اور لائنیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, معذرت کے ساتھ ہے. تو میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لالچ کی مذمت فرمائی ہے. جو قول حضرت عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں 2 قول دیے ہیں. ایک قول یہ دیا کہ دل کو لالچ سے پاک صاف کر لو, یہ ایسا برتن ہے اس کو چمکا کے رکھو, قناعت اختیار کرو کہ جو میرے پاس ہے شکر ہے میرے مولا, تو نے اتنا ہی لکھا, تو نے لکھا کسی غیر نے نہیں لکھا, میں الحمدللہ اس پہ راضی ہوں. تو آپ کانے ہو جائیں گے, اللہ پہ قناعت آ جائے گی, پھر کوئی لالچ نہیں آئے گی. جو آپ کا ہے وہ آپ کو اٹھا کے دے دیا جائے گا, بھائی اٹھا اپنا لے لے. جو آپ کا نہیں ہے ساری نمازیں ضائع کر کے اس کے پیچھے بھاگو, وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا. بس یہ سوچ پیدا کرنی ہے. جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو کشف الموجود آپ کی پھر پیر و مرشد ہو جائے گی. رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہو جائیں گے تو پھر سمجھ لیں آپ کا ہاتھ ڈائریکٹ رب کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا لالچ کی مذمت, آپ کا فرمانے علی شان ہے من اراد ان یکون حیا فی حیاتہ فلا یسکن الطمع فی قلبہ. یہ عربی کی عبارت ہے, جو شخص اپنی زندگی کے دوران زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے اپنے دل کو لالچ سے خالی کرے. جو شخص اپنی زندگی کے دوران حقیقی طور پہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ اپنے دل کو لالچ سے پاک کر لے. دوسرا ترجمہ. تیسرا ترجمہ, جو شخص اپنی زندگی میں اپنے زندہ دل رہنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے, وہ اپنے دل کو لالچ سے پاک کر لے. آگے امام الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذری قول کی بڑی خوبصورت تشریح کیا. سنیں آپ حیران رہ جائیں گے کتنے بڑے فقی, کتنے بڑے عالم دین ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں
यानी हर चीज से आजाद हो जाए। ये आपको मुझे क्या हुक्म दे रहे हैं आप पूरी उम्मत मुस्लिम को, पूरी उम्मत को, कि हर चीज से आजाद हो जाए, हर लालच से, हर खौफ से, हर वहशत से अल्लाह पर। ये तौहीद की एक लाजवाल किताब है, कुरान और हदीस के बाद ये कामिल मुर्शद है। आप फरमाते हैं हर चीज से आजाद हो जाए। क्यों आजाद हो जाए? हर चीज से आजाद हो जाए, आगे उसकी मजीद तशरीह कर रहे हैं। आवाज पहुंच रही है? अल्लाह करे बस आवाज पहुंचती रहे आप तक, सारी कायनात तक पहुंच जाइए हमारी कश्फुल माजूद की आवाज। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो तालिबे इल्म है अमेरिका अफ्रीका तक है, 800 दाखिले कमो बेश हो चुके हुए हैं। लोग नेट से सबक पढ़ते हैं, अपना लोग नेट से सबक पढ़ते हैं, हमें इसकी खबर पहुंचती रहती है कहाँ से उनके दाखिले हुए हैं और कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, वो नेट से। लेकिन कुछ जो लोग करीब हैं वो जरूर आया करें, हर काम से आगे इस काम को रखें। ये आपकी क्लास है, ये आपका सबक है, इसको याद करें। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर आपको ये सबक याद हो गया तो फिर आप छुट्टी करेंगे ही, फिर आप हर काम को पीछे रखेंगे कि नहीं आज जुमे का दिन है, मैंने दर्स कश्फुल माजूद में शामिल होना है, मेरी क्लास है, आज मेरी हफ्ते में एक क्लास होती है, मैं तालिबे इल्म हूं, ये यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज है, ये आपका मकतब है, आप यहाँ पढ़ते हैं। आप इसको कश्फुल माजूद हम फ्री देते हैं, 2, 4, 5 किताबें जितनी अल्लाह हमें तौफीक देता है हम हर बार देते हैं। इस बार भी 2 किताबें देंगे। इसकी DVD हमारे पास पिछले 60 दर्स की DVD बन चुकी है, वो भी हम गाहे बगाहे अल्लाह ताला की नज़र पेश करते रहते हैं। दाता अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह के, आप उनको भी संभालें, आगे दिखाएं। जो लोग इसको बहुत देर से सुन रहे हैं, 100 दर्सों से ज्यादा उनके हो चुके हैं, वो अपना दर्स देना शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, फिर अपनी मस्जिद में दें दर्स कश्फुल माजूद। अल्लाह ताला उनके इल्म में, हिल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाएगा। दाता अली हजरी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं यानी हर चीज से आजाद हो जाए, दिल को हर चीज से आजाद कर ले। कैसे? क्योंकि लालच रखने वाला शख्स अपनी लालच के, अपने दिल के, अपनी लालच की कैद में होता है। दाता अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लालच रखने वाला, क्योंकि लालच रखने वाला शख्स अपनी कैद में लालच की वजह से मुर्दा हो जाता है। उसके दिल में लालच ही लालच रहता है, हर वक्त हर काम को वो लालच के जरिए करता है, तो उसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर नहीं, फिर दाता अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुर्दा हो जाता है। और लालच दिल पे लगने वाली एक मोहर है। जब दिल में लालच आ जाता है तो दिल पे अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, वो उस दिल को बस चीज़ों की तलब रहती है। मैं साथ साथ इसकी तशरीह कर रहा हूँ, उसको फिर अल्लाह की तलब नहीं रह जाती। तो इसलिए दाता अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिल मुर्दा हो जाता है और लालच दिल पे लगने वाली एक मोहर है। और ये बात जाहिर है, जिस दिल पे मोहर लगा दी गई हो वो दिल मुर्दा हो जाता है। वो दिल मुबारक होते हैं जो हक यानी अल्लाह ताला के साथ जिंदा रहते हैं। आप फरमाते हैं वो दिल मोहर वाले हो जाते हैं जो लालच करते हैं, और वो दिल मुबारक हैं जो हक के साथ जिंदा रहते हैं और हक के अलावा हर चीज के हवाले से मुर्दा हो जाते हैं। यानी कि हक के अलावा हर चीज से वो मुर्दा हो जाते हैं, उनको किसी चीज से कोई गरज, कोई लेना देना नहीं रह जाता। इसकी वजह यह है अल्लाह ताला ने जिल्लत को पैदा किया है, लालच एक जिल्लत है। अल्लाह ताला ने जिल्लत को पैदा किया है और लालच एक जिल्लत है। अल्लाह ताला ने इज्जत को भी पैदा किया है और जिक्र इलाही एक इज्जत है। दिल में अगर लालच खत्म हो जाए तो दिल अल्लाह का मकान बन जाए। दिल में से लालच को इंशाअल्लाह ताला खत्म करना है। आज का हमारा सबक क्या है कि दिल में से लालच को खत्म करना है, दिल से बस अल्लाह का जिक्र करना है। आगे दूसरा कॉल पेश करते हैं। दिल जिक्र का मुकाम, दिल लालच का मुकाम नहीं है। हज़रत दाता अली हजरी रहमतुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन खुबैक रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा कॉल दर्ज किया। आप फरमाते हैं खलक़ल्लाहु तआला अल-क़ुलूब मसाकिन ज़िक्री फसारत मसाकिन शहवती मिनल क़ुलूबि इल्ला खौफुन मुज़ीजुन औ शौकुन मुग़लिकुन। ये अरबी की इबारत है। अल्लाह ताला ने दिलों को पैदा किया और इन्हें जिक्र का मुकाम बनाया। अल्लाह ताला ने दिलों को पैदा किया और फिर इसको जिक्र का मुकाम बनाया, जिक्र का मुकाम बनाया, फिर ये शहवत का मुकाम बन गया। इन्होंने नफ्स की हमनशीनी, दिल ने नफ्स की हमनशीनी इख्तियार कर ली तो ये शहवत का मुकाम बन गया। हमने अपने दिल को नफ्स की हमनशीनी इख्तियार नहीं करने देनी, क्योंकि हमें दाता अली हजरी रहमतुल्लाह इससे मना फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने दिलों को पैदा किया, इन्हें जिक्र का मुकाम बनाया, फिर ये शहवत का मुकाम बन गए, तो ये ख्वाहिशात दिल से इस वक्त दूर हो सकती है। आपने फिर इसका इलाज दिया, इस इलाज को पल्ले से बांध लें। आप फरमाते हैं ये ख्वाहिशात दिल से इस वक्त दूर हो, उसी वक्त दूर हो सकती है जब बेकरार करने वाला खौफ और बेआराम करने वाला शौक मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
فرماتے ہیں اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب بے قرار کرنے والا خوف، اتنا خوف اللہ کا دل میں پیدا ہو جائے کہ انسان بے قرار ہو جائے. عبادات اور اس طرح کی ریاضات میں اس کو بے خوف سے، اللہ کے خوف سے اس قدر بے قرار ہو تو وہ اپنے مجاہدے میں لگ جائے. فرماتے ہیں جب بے قرار کرنے والا خوف موجود ہو اور بے آرام کرنے والا شوق موجود ہو کہ اس کو بے آرام کر دے، رات کی نیندریں اڑا دے، مصلوں پہ کھڑا کر دے، جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق دے دے، اتنا شوق، خوف اور شوق پیدا ہو تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف اور شوق ایمان کے 2 ستون ہیں. ایمان ان کے اوپر کھڑا ہے، خوف اور شوق. یہ آپ فرماتے ہیں ایمان کے 2 ستون ہیں. دل ایمان کا محل ہے، دل ایمان کا گھر ہے، جگہ ہے. دل ایمان کا محل ہوتا ہے تو اس لیے مناسب یہ ہے قناعت اور ذکر کی حالت میں ہو. آپ فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ دل قناعت اور ذکر کی حالت میں ہو، لالچ اور غفلت کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مومن شخص کا دل لالچی نہیں ہوتا اور نفسانی خواہشات کا پیروکار نہیں ہوتا، کیونکہ لالچ وحشت کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور جو دل وحشت کا شکار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان دونوں سے بیگانہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو دل لالچ کا شکار ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان دونوں سے بیگانہ ہوتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو دل لالچ کا شکار ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور ایمان سے دونوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حق کے ساتھ مانوس ہو، کیونکہ ایمان حق کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو غیر حق سے اسے وحشت ہوتی ہے. ایمان حق کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور غیر حق سے اسے وحشت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ نے یہاں بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت قول دیا. آپ فرماتے ہیں الطمع مستوحش منہ کل واحد، لالچی شخص سے ہر کسی کو وحشت اور نفرت ہوتی ہے. لالچی شخص سے ہر کسی کو وحشت اور نفرت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسبنا میں دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا سبق کیا ہے کہ ہم دل سے لالچ کو نکال دیں گے، دل کو پاک صاف کریں گے، دل کو اللہ کا گھر بنائیں گے، دل کو اللہ تعالیٰ کا مسکن بنائیں گے کہ اللہ اس میں داخل ہو جائے. پھر اللہ جب اس میں داخل ہو جائے گا اس نور سے جب ہم آسمان کے اوپر دیکھیں گے تو آسمانوں کے آگے سے بھی ہمیں نظر آئے گا. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آج عہد کر کے اٹھیں کہ لالچ کو دل سے نکال دیں گے. یہاں ایک میں قول آپ کو 10 مکمل ہوا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا بھی قول سنایا کہ آپ کے شہر کو روشنیوں کا شہر کتب کہا، یہ کتب مینار ہے. یہ آپ فرماتے ہیں کہ ضرورت کو طلب کرنا دنیا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی پریشانی نہ ہو جائے نا، کچھ بھی نہ مانگیں. ضرورت کو طلب کرنا دنیا نہیں ہے، وہ لالچ نہیں ہے. جو آپ کی ضرورت ہے وہ ہم نے اللہ سے طلب کرنی ہے. ضرورت کو طلب کرنا دنیا داری میں نہیں ہے، وہ دنیا کی طلب نہیں ہے. وہ جو ضرورت اللہ نے دی ہے، بچیاں ان کے نکاح کے معاملات ہیں اور کاروبار روزی روٹی، جو بھی ضرورت کو مانگنا دنیا داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاصل کلام بھی اس کا ہوا توبہ کا واقعہ. توبہ کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں. توبہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سادات کا آل نبی کا ذکر چل رہا ہے، آل نبی کا ذکر چل رہا ہے تو آج ان کے گھر سے ہی توبہ کا ایک واقعہ لے لیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اہل بیت اطہار کی عزت کرو ان کے مقام و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اور اگر وہ ان میں نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے. دونوں صورتوں میں ان کی عزت کرنی پڑے گی. سادات کے ہاتھ چومو، ان کو نذرانے پیش دو، یہ آپ کے بابے ہیں. اگر کسی کا دوست کوئی سید ہے تو وہ اس سے کبھی بے تکلف نہ ہو. درود پاک کہاں تک جاتا ہے؟ بے تکلفی میں جو بات ہوگی وہ بھی وہاں تک جائے گی. سادات کے ہاں اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی آپ کا شیخ ہے، اس کو نسبت ہے حضور سرور کائنات سے. اور اگر کوئی کہے میں سید ہوں تو انکار نہ کرو، اس کے فوراً ہاتھ چومو، جو اس کی خدمت کر سکتے ہو کرو. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درج کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شہر میں ایک سید زادہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ کچھ بیٹیاں بھی تھیں تو وہ کسی دوسرے شہر میں چلی گئی. سمرقند میں وہ خیرات شہر سے سمرقند شہر میں آ گئی. وہاں انہوں نے آگے پوچھا یہاں کوئی اہل ثروت، کوئی بزرگ یہاں پر کوئی مالدار سخی رہتا ہے کوئی؟ تو بتایا کہ ہاں یہاں 2 لوگ، سمرقند میں 2 لوگ سخی ہیں. کیا بتایا اس عورت کو، سید زادی کو؟
समरकंद में 2 लोग सखी हैं, एक मजूसी आग को पूजने वाला और एक मुसलमान है। वो सैयदजादी पहले उस मुसलमान के यहाँ गई जो मशहूर सरदार था वहाँ का और सखी था, कहा कि मैं आले नबी हूँ, आले नबी और मजबूर हूँ, मेरे साथ मेरी बेटियाँ हैं, मुझे ठिकाना चाहिए। तो उसने कहा कोई सबूत दो, यहाँ तो हर कोई सैयद बना फिरता है। उसने कहा आप चुप करके उस मजूसी के पास चली गई, उसे बताया कि मैं आले नबी हूँ, रसूल पाक की आल में से हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे ठिकाना चाहिए। उसने अपनी फौरन बेटी बीवी को उठाया, उस मजूसी ने उस अपनी बीवी को उठाया, कहा जल्दी से इनको बेहतरीन खाना दिया जाए और इनको ठिकाना दिया जाए। रात को ख्वाब आया उस मुसलमान को, उस मुसलमान अमीर को ख्वाब आया कि वो क्या देखता है कि वो जन्नत में है, एक महल के आगे सरवरे कायनात खड़े हैं। तो आपसे पूछता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महल किसका है? तो फरमाया या रसूलुल्लाह मैं भी मुसलमान मोमिन हूँ। तो आप फरमाते हैं कोई निशानी दो, कोई अपनी गवाही दो, कोई विटनेस दो। आप फरमाते हैं कल मेरी बेटी तेरे पास आई थी, तू उससे निशानियां मांगता रहा, तू उससे निशानियां मांगता रहा। कभी ऐसे ना करो, कोई कहे मैं सैयद हूँ तो उसकी इज्जत करो। आपने उससे मुंह मोड़ लिया, नाराज हो गए। वो भागा सुबह नंगे पांव नंगे सर उस मजूसी के पास। उसने कहा हमारे यहाँ कुछ मेहमान हैं, साथ उनकी बेटियां, वो हमें दे दो। उसने कहा ना ना, अब कहा। उसने कहा मैं 300 दिरहम देने को तैयार हूँ। उस वक्त 300 दिरहम बड़ा माल था ना। उसने कहा ना ना, जब रात को तू ख्वाब देख रहा था तो मैं भी उस वक्त ख्वाब देख रहा था। जब अल्लाह के नबी ने तुझे डांट पिलाई तो मेरी तरफ तवज्जो करके मुझे मोहब्बत से कहा, अल्लाह ताला ने तेरे इस अमल को कबूल किया और तुझे और तेरी आल को जन्नत की टिकटें दे दी। तुझे और तेरी आल को जन्नत की टिकटें दे दी। सुबह उसने उससे उस मुसलमान से कहा, उस अमीर आदमी से, कि हम सब ने उठते ही पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो इससे क्या किसी का क्या नतीजा है? कोई आपको कहे मैं सैयद हूँ तो उसके हाथ सूंघ लो, जो कर सकते हो उसको दो, कभी उसकी तहकीक ना करो, कभी उसको ये ना कहो कि कोई सबूत ला और कल तो सारे सैयद बने हुए, ऐसा कभी ना करो। आपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपनी निस्बत फौरन जोड़ लेनी है। वो बंदा तो दरमियान में है ही नहीं। जैसे ही कोई सादात कहता तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? सरवरे कायनात के। अब आप समझें कि अगर आज सरवरे कायनात होते तो हम क्या करते? हम ये करते, हम वो करते। अब करने का वक्त है, कर उन्हीं के लिए करेगा, उन्हीं के लिए, ये सब उन्हीं के लिए होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह बेकसपना में दुआ है कि सदात अज़्ज़ाम के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे। सय्यदतुन निसा खातून जन्नत और शहज़ादा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तवस्सुल से हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे या रब्बुल आलमीन। हम सच्चे दिल से हस्बे दस्तूर तेरी बारगाह बेकसपना में तौबा करते हैं या अल्लाह। इस तौबा में हमारे इमामुल औलिया हजरत दाता गंज बख्श अली कुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दुआ हैं या अल्लाह। हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं या तमाम लोग मेरे पीछे बोलें या अल्लाह। इंटरनेट से जो देख रहे हैं, जो कशफ टीवी से देख रहे हैं, जो डीवीडी से देख रहे हैं, वो भी इस तौबा में शामिल हो जाएं या अल्लाह। हमारी तौबा कबूल फरमा या अल्लाह। हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं या अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा या अल्लाह। हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं या अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा। याद रखें, जिसने सच्चे दिल से तौबा की वो इस तरह हो गया जैसे अभी अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ। तमाम गुनाह माफ हो गए, हक बाकी रह जाता है। गुनाह माफ हो गए, कज़ा नमाजें बाकी रह जाती हैं। जितनी नमाजें आपकी कज़ा हुई हैं वो हर नमाज के साथ अदा करते जाए। जितनी हो गई, बाकी अल्लाह माफ करते। आज की तौबा के बाद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से ये लंगर लेके जाएं। तमाम लोग जो बैठे हुए हैं पक्के 5 वक्त के नमाजी हो जाए और जिनकी नमाजें रहती हैं वो साथ साथ एक नमाज अदा करते जाएं, साथ साथ एक करते जाएं, इकट्ठी करते जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी हो गई, बाकी अपने फजल से माफ करते हैं। दूसरा, जिन लोगों से ज्यादतियां की हैं, जिनको गाली दी है, जिनका कोई हक मारा है, वो हक अदा कर दें, वो हक अदा कर दें। कोशिश करें जितना अदा कर सकते हैं कर दें। जो रह गया वो अल्लाह आपकी तरफ से अदा कर देगा। ईमानदारी के साथ उसको जाके कहें भाई मुझे माफ कर दे, मैं आज तौबा कर रहा हूँ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के, मैंने तुझे गाली निकाली थी, या तो मुझे गाली निकाल ले या मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे इतने पैसे देने हैं, इतने रख ले, जैसे और आएंगे मैं और दे दूंगा।
جس طرح کی جو بھی زیادتی کی تھے اس سے معافی مانگ لیں. اللہ کی بارگاہ میں یقین رکھیں آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. حضرت داتا گنج بخشلی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى اسد الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الجلب جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین مسجدنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے عزتوں ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں. یا اللہ ہم نے اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں اتار دی ہیں. یا اللہ ہم دوبارہ کبھی نہ اس گٹھڑی کو اپنے ساتھ پہ رکھیں. یا اللہ گناہ اور ہمارے درمیان ایک حجاب کر دے. اللہ ہم چاہتے ہوئے بھی گناہ نہ کر سکیں. یا اللہ ہمیں صالحین کی صف میں شمار فرما. یا اللہ ہمیں صدیقین کی صف میں شمار فرما. یا اللہ ہمیں شہداء کی صفوں میں شمار فرما. یا اللہ ہمیں اپنا خاص قرب عطا فرما. یا اللہ تو جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ کشف الموجود کے رموز و اشارات ہم پہ کھول دے. یا اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہر وقت ہم پہ بنائے رکھ. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے. یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ یا اللہ کملی والے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ودھا کے مکھڑے کا صدقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھلے دار زلف عنبرین کا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما زاغ البصر وما طغی کے سرمے کا صدقہ علامہ اشرف کے سینے کا صدقہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے روشن کر دے. اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے روشن کر دے. اللہ سب تجھ سے دنیا مانگتے ہیں ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں صدقہ حسن و حسین عطا فرما. انہیں خود ہی سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما. یا اللہ ہماری آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما. یا اللہ ہماری قبر کی ضرورتیں بھی پوری فرما. یا اللہ ہماری حشر کی ضرورتیں بھی پوری فرما. یا اللہ ہمیں اپنا محتاج کر لے. یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار کر دے. یا اللہ جن بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے اور ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں یا اللہ سیدہ کے صدقے ان کے نیک نکاح کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو بچیاں کسی وجہ سے اجڑ گئی ہیں یا اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے. یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں یا اللہ ان گھروں کے جھگڑے دور کر دے. یا اللہ گھروں میں امن کر دے. گھروں میں آشتی کر دے. میاں بیوی میں سچی محبت کر دے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو عورت کو مارے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یا اللہ ہم مردوں کو نیک کر دے. یا اللہ تعالیٰ تیرے پیارے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اللہ ہمیں عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے. یا اللہ تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے. اللہ ہم تصوف پڑھتے ہیں ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمیں کبھی غصہ نہ آیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں کڑوی سے کڑوی بات سہ جانے کی توفیق عطا فرما اپنی رضا کے لیے. یا اللہ ہمیں سچا کر دے. اللہ ہمیں ایماندار کر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. اللہ روحانی بیماریوں سے شفا دے دے. اخلاقی بیماریوں سے شفا دے دے. جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے. اللہ جو ہسپتالوں میں انہیں شفا دے دے. جو گھروں میں انہیں شفا دے دے. جو وینٹیلیٹر میں انہیں شفا دے دے. جو ڈائلسس میں انہیں شفا دے دے. یا اللہ تجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈی ڈاکٹر اللہ پاک ان کی دائیا شفا بنت عمر کا صدقہ اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اللہ پاک شفا بنت عمر کے صدقے اللہ ہم سب کو شفا دے دے. اللہ ہم سب کو شفا دے دے. اللہ ہماری روزی روٹی کے معاملے پہ ہماری نظر کر. یا اللہ ہم تمام رزق کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہیں. اللہ رزق کے دروازے کھول دے. اللہ تیری گاگریں ہوندی ہیں ہمیں شاید مانگنا نہیں آتا یا ہمارے اندر اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ ہماری بات تیری بات تک
بات تک پہنچتی ہے یا اللہ تیری بارگاہ تک پہنچتی تو ہے لیکن اس میں شاید کوئی اثر نہیں ہے. اللہ ہماری بات میں اثر پیدا کر دے. یا اللہ تیرے خزانے تیری گاگریں ہوتی ہیں, اللہ ہمیں مالا مال کر دے, اللہ ہمیں مالا مال کر دے. اللہ ہماری جیبوں کو مال سے بھر دے, ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ جن کو جو چاہیے عطا فرما دے. جو بے سکون ہے انہیں قرار دے دے, جو بے چین ہے انہیں چین دے دے, جو جادو زدہ ہے اللہ ان کے جادو اتار دے, جو نظر زد کا ان کی نظریں اتار دے. اللہ جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ ذیشان کو ہمارا بچہ ہے جو یہاں مووی بناتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت سلامتی عطا فرما. یا اللہ ذیشان بن عبد الرحمان کو صحت سلامتی عطا فرما. سب کے بچوں کو صحت عطا فرما. ربنا اللہ تعالیٰ اجویری کی والدہ کو صحت عطا فرما. جن کے جو مسائل ہے اللہ سب کے حل فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لخمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا ندار غیر از تو فریاد رس توی آسیارہ خطا بخشو بس خطا بخشو بس خطا بخشو بس وافق بجو اللہ ان اللہ بسم بات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ ذریہ اجمعین.